अस्सलाम वालेकुम साथियों। दोस्तों, बात यह है कि मुझे अपने चैनल के लिए आपसे फेवर चाहिए कि आप सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को लाइक भी करें और मुझे जो फीडबैक ज़रूरी है, जो आप इनपुट देना चाहें, वो मुझे कमेंट्स में भी बताएं। मुझे 2-3-4 क्वेरीज कमेंट्स में आई हैं, मैं साथ का साथ उनको निपटाना चाहता हूँ। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि पीआरएल के बारे में क्या ख्याल है, तो मैंने उनसे कहा कि पीआरएल पिछले 4-5 साल से लॉस पे है। बाकी कोई 3-4 साल पहले भी ये लॉस पे था, तो ये 100 क्रॉस कर गया था, उसके बावजूद कि ये लॉस में है, कोई डिविडेंड नहीं दे रहा। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड, कोई मालूम नहीं कौन 2-3-4 लोग मिलके एक चीज़ में से निकल के पीआरएल को उठा लें, ये किसी को मालूम नहीं है। ये अंदर की बात, अंदर खाते की मुखबरी अगर किसी को है तो वो बेशक पीआरएल ले ले, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। फिर किसी दोस्त ने कहा कि जीएससीएल के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा कि उसकी मेरी वीडियो मौजूद है राइट शेयर्स वाली, उसने राइट शेयर्स इशू कर दिए। जिस के पास राइट शेयर्स या जीएससीएल मौजूद है वो राइट शेयर लेगा तो नुकसान में होगा। आप जितने पे भी आज 22 पे है, इसको अगर आज 22 पे बेच दें तो आप बहुत बड़े फ़ायदे की तरफ जाएंगे। अगर आप 22 पे रखेंगे तो आप डे बाय डे आप इसको नीचे जाता देखेंगे, आप इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको 4 रुपए पे भी बाई किया हुआ। ये ऐसी कोई चीज़ है कि आप जब भी ये 10 से नीचे जाए तो आप टारगेट ये रखें कि ये आपने थोड़ा बहुत लेना है, ज़रूर रखें अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन बहुत थोड़ा, क्योंकि मुशर्रफ दौर में ये बेइंतहा अपनी लिमिट से बाहर निकल गया था, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो उस वक़्त हम 5-7 दोस्तों ने लाखों में लिया था जीएससीएल 4 रुपए में। हम लोगों ने इसको 31-32 पे बेच के बेइंतहा पैसा बनाया, लेकिन टाइम इसने ले लिया 1.5 साल। तो वो उतना अगर आपके पास सब्र है तो फिर आप जीएससीएल अभी इस वक्त मैं रेकमेंड नहीं करता। जिसके पास है 5,000, 10,000, 2,000 सॉफ्टली आराम से 500 करके डेली का बेच दें और इसको निकाल दें, क्योंकि इसमें 4 स्टेजेस होंगी। इसकी मेरी राइट शेयर्स वाली वीडियो को फॉलो कर लें। अगर और मज़ीद कोई सवाल करना चाहे तो कमेंट में मुझे पूछ लें। तीसरा, मुझे किसी ने सिल्क बैंक के बारे में पूछा। मैंने कहा मैं इस स्क्रिप्ट के मुतालिक बिल्कुल कोई मेरी एम्बिशन नहीं है, मैं बिल्कुल इसको ऐसे समझता हूँ, इसको तो मैंने 70 पैसे पे भी जाते देखे। तो जिस इंसान ने इसको 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये पे बाई किया हो, उसको अपनी कीमत रोज़ कम होती दिखे तो उसमें तो खून बढ़ने की बजाय कम ही होगा, कोई बेनिफिट कोई नहीं होना। हेल्थ बेनिफिट उल्टा नुकसान दे है। किसी दोस्त ने एक 4थी आइटम पोल के बारे में पूछा कि ये मैंने रेकमेंड किया कि जब भी ये 200-250 के ऊपर जाए, मेरी पोल की वीडियो में ये मेंशन है, उसके नीचे कमेंट था कि अब ये 200-250 पे तो कभी नहीं जाएगा। तो मैं उसको इनफरादी तौर पे जवाब तो ज़रूर दूंगा लेटर ऑन, लेकिन मैं इस वीडियो में उसको एक हल्का फुल्का मेंशन करना चाहता हूँ कि किसी भी स्क्रिप्ट को आप ये मत सोचें कि ये आज 400 रुपए के ऊपर पोल है तो ये 250 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है फैटफ की, वो अभी जून तक हमारे सर पे है। ये जो 5 दिन हमारी मार्केट की मंदी आई है, ये उसी वजह से है। कोई भी ब्रोकर आपको फैटफ के फैसले के बाद आपको कभी क्लियरली नहीं बताएगा कि अब मार्केट गिरेगी।
میں نے آپ کو اپنی ایک دو ویڈیوز میں مینشن کر دیا تھا کہ یا اگر فیٹ آف سے نکل گیا پاکستان تو پھر مارکیٹ شوٹ کرے گی 50 سے اوپر. اور میں نے دوسری بات یہ بھی 3 ویڈیوز میں کر دی کہ اگر فیٹ آف کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا اور ہمارے اوپر مزید یہ کچھ مہینے سر پہ رہتی ہے تو پھر یہ واپس ہو جائے گی. اور اس کا میں نے گرافس والے سے معلوم کیا تھا تو اس نے مجھے 42,000 ہی بولا تھا اور ہوا بھی ایسے ہی کہ 42,800 سے ہی واپس ہو گئی. لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ مارکیٹ یہ اوپر جائے گی, یہ صرف 8,000-2,000 پوائنٹ اوپر جائے گی. باقی رہے نام اللہ کا, سب راز رب کے پاس ہے. انسان مختلف وسیلوں سے مختلف چیزوں سے اندازے لگا سکتا ہے. انسان کے اندازے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے. اب رہا کسی دوست نے HUMNL ہم ٹی وی کے بارے میں پوچھا. میں اس کو کچرے میں جانتا ہوں, اس کے کوئی ٹیکنیکلز نہیں ہے, کوئی یہ شیئر ہولڈر کو کچھ نہیں دینے کو تیار. آپ نے لینا ہے آپ لے لیں, میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اگر آپ نے ٹارگٹ اورینٹڈ ہونا ہے تو میرا چینل فالو کریں. میں آپ کو تمام وہ راستے بتاؤں گا کہ آپ 3 یا 4 طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ کے پاس جاب ہے, سیکیورڈ جاب ہے گورنمنٹ کا. دوسرا آپ کے پاس راستہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیکیورڈ بزنس ہے, کہ بزنس کاروبار کرتے ہیں, دکان کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ہول سیل کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو انکم سے کام چلاتے ہیں. میں ان تمام لوگوں سے جو جاب بھی کرتے ہیں اور جو بزنس کرتے ہیں, بزنس چھوٹا ہو بڑا ہو ڈزنٹ میٹر, وہ آپ کا لیونگ ہے. لیکن اس بزنس کو سیکیور کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو فالو کریں اور کوئی 1 یا 2 اسکرپٹ کو اگر آپ اپنی فائنینشیل سیکیورٹی اور انڈیپینڈنس کی خاطر اگر آپ 1 یا 2 اسکرپٹ میں مستقل مزاجی سے انویسٹمنٹ کر کے اس میں پیسے رکھ چھوڑیں اور 1-2 باری اس کو فری کرنے کے لیے کیپٹل گین ٹیکس لیں, اس کے میں آپ کو راہ رستے بتاتا ہوں. میں نے ہر اسکرپٹ کے ساتھ یہ ضرور بتایا ہے کہ اس اسکرپٹ نے 2020 میں لو کتنا کیا اور اس سے پہلے 20 سالوں میں اس نے سب سے لو کتنا مارا. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بولتا ہوں کہ 6 سالوں میں اس نے لیس دین 50 کیا آؤٹ آف 20 ایئرس. 20 ایئرس میں سے 9 سال اس نے انڈر 100 کیا. آج کی میری ایگزامپل ہے UBL. اٹس امیزنگ کہ اتنا اچھا اسکرپٹ ہمارے سامنے موجود ہو اور اس کو ریکمینڈ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. جن لوگوں کو معلوم ہے وہ دوسروں کو بتانے کو تیار نہیں, اور جو اس میں ہیں بے انتہا لوگ ہیں. میرے ان جو اسکرپٹ میرے اپنے ایکسپیرینس میں ہے میں نے ان کا تو اپنا بنا لیا. UBL میں نے کبھی نہیں لیا, لیکن جو میرے دوستوں نے UBL لیا ہوا ہے میں نے ان سے فیڈ بیک لی, ان سے انپٹ لی, ان سے ڈیٹا لیا, کچھ میں نے نیٹ سے لیا اور یہ میں نے آپ کو ایک ریکمینڈڈ اسکرپٹ فارورڈ کر رہا ہوں. آپ ہمیشہ ٹارگٹ اورینٹڈ انویسٹمنٹ کریں, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں. کسی چیز کو 2 یا 3 دفعہ کیپٹل گین ٹیکس لے کے تیسری باری لے کے رکھ چھوڑیں جو کہ وہ اس وقت فری ہو چکا. جب وہ فری ہو چکا تو آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. بے شک وہ 200 پہ جائے, بے شک وہ 90 پہ جائے, آپ کو وہ ڈیویڈنڈ دے گا. ڈیویڈنڈ دینے والی چیز آپ کو لینی چاہیے. باقی رہے نام اللہ کا, جو اللہ کے راز ہے, جو اوپر نیچے ہونا ہے, جو اس کے مقاصد ہے وہ کیا ہے, یہ وہی جانتا ہے, انسان کو نہیں معلوم. یہ پچھلے 20 سال کے ڈیٹا کے بیسس پہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں UBL. UBL نے 2020 میں 87 لو مارا. 2020 کچھ زیادہ دیر نہیں ہے, پچھلے پورا سال کا اس کا لو 87 ہے.
ہائی اس نے 184 کیا. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آج یہ 127 پہ ہے اور کل صبح منڈے کل فرائیڈے کو اگر مارکیٹ پھر نیچے جاتی ہے تو یہ 127 سے 122 پہ آ سکتا ہے. میں اس کی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ 100 سے نیچے جب بھی آئے ضرور لیں. اس نے 20 سالوں کی اپنی ہسٹری میں 27 روپے لو بھی مارا ہے، جو کہ 2009 میں اس نے 27 لو کیا ہے. اس نے اپنا سب سے زیادہ 20 ایئرز میں ہائی جو مارا ہے وہ 283 ہے، جو کہ 2017 میں ہے جب مارکیٹ 50 سے اوپر 53-54 چلی گئی تھی. اب بھی اس وقت بھی حالات ایسے ہیں کہ ڈالر ریٹ 155 پہ آ گیا، جو کہ ایک گڈ سگنل ہے، پازیٹیوٹی. لیکن یہ وقتی بھی ہو سکتی ہے. اس کو آپ فورن افیئر کے ٹاپک کے اندر اگر آپ دیکھیں، سپوز دو چیزیں ایک بہت بڑی چینجز آئی ہیں. ایک تو ہمیں آپ کو سعودیہ سے تیل نہیں لینا، اب ہم آذربائیجان سے لیں گے اور وہ ویری سافٹ ٹرمز کے اوپر ہمیں دے گا. دوسرا ہمیں LNG اور گیس ہمیں آذربائیجان سے آئے گی اور لانگ ٹرم کریڈٹ پہ آئے گی، جو کہ جس صورت میں ہمارا بیسک بجٹ ڈیفیسٹ سارا کم ہو جائے گا. بجٹ ڈیفیسٹ جیسے کم ہوگا، ہمارے اندر ملک کے اندر ترقی کے لیے پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے. اس وقت بھی 3-4 بڑے ڈیم بن رہے ہیں. پاور جنریشن کے جتنے آئل سے پروڈیوس کرنے والے جنریشن والے جتنے یونٹس ہیں وہ تب سب کم استعمال ہوں گے. ڈیمز 2-3 سال بعد شروع ہو جائیں گے اور گیس بجلی کے ریٹس کم ہو جائیں گے. اس لیے پاور جنریشن کا بھی مجھے لگتا ہے کہ 2-3 سال کے اندر اسکوپ کم ہوتا جائے گا. باقی ہم اپنے ٹاپک کے اوپر رہیں کہ ٹارگٹ اورینٹڈ رہیں کہ اگر 100 سے نیچے UBL آتا ہے تو ضرور لیں. یہ آپ کی جیب کے اوپر ہے کہ آپ 5,000 لیتے ہیں، 10,000 لیتے ہیں. لینے والے 20-20 ہزار لینے والے بیٹھے ہیں، لیکن لینے کا طریقہ یکدم 20,000 آپ لیں گے تو یہ 20 روپے نیچے چلا جائے گا. پھر آپ افسوس کریں گے کہ بھائی میں نے 127 پہ 20,000 لے لیا اور یہ 90 پہ چلا گیا. تو لینے کے لیے آپ ڈیلی کا اگر 2,000-2,500 بائی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ایوریج اچھی مل جائے گی. سو بائنگ بھی سافٹلی کریں. بڑے سیٹ کو سو رہا ہے تو سونے دیں، آپ اس کو جگا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ 5,000 شیئر 95 پہ بائی کر لیتے ہیں 2020 میں، جو کہ میرے دوست نے بائی کیا، تو 4,75,000 کی اس نے انویسٹمنٹ کی انیشیل. اگر وہ 175 کے اوپر، جو کہ 2020 کا 184 اس نے ہائی لگایا، تو اس نے 175 پہ اس کو سیل کر دیا سارے کو. اب 4,75,000 کی اس کی ٹوٹل انیشیل انویسٹمنٹ تھی، تو اس نے 175 پہ جب سیل کیا 5,000 کو بڑی کوانٹٹی نہیں ہے UBL کے حساب سے، بڑا اسکرپٹ ہے، ہیوی اسکرپٹ ہے. تو آپ اس کو جب 5,000 کو بیچیں گے تو آپ کو 8,75,000 آئے گا، جو کہ گراس پروفٹ آپ کا ہوگا 4 لاکھ. اب آپ نے 4,75,000 انویسٹمنٹ کی تو آپ کو 4 لاکھ آ گیا. اس میں سے 50,000 آپ نکال دیں کیپٹل گین ٹیکس، کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس نہیں بخشے گی. وہ 1 مہینے بعد کاٹے، 1.5 مہینے بعد کاٹے، 2 مہینے بعد کاٹے، انہوں نے لینا ہی لینا. آپ یہ 1 سال کر کے پھر اس کو دوبارہ اسی پیسے سے جو 4,75,000 آپ نے اس کے لیے بائنگ کے لیے خرچ کیا، اور 4 لاکھ یا 3.5 لاکھ آپ کو کیپٹل گین آپ نے ریسیو کیا، تو اس 8 لاکھ کو آپ دوبارہ ری انویسٹ کر کے 10,000 دوسرے سال میں لے لیں.
تو دوسرے سال میں آپ کی اگر آپ 100 سے نیچے اس کو بائی کرتے ہیں، اب اس کی ذرا ڈویڈنڈ کی ہسٹری تو دیکھیں، انبلیویبل ہے. لوگوں کو چھوٹے اسکریپ جو ڈویڈنڈ نہیں دیتے یا کچھ بھی نہیں دیتے یا شیئر ہولڈر کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو آپ کو بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ کو بھی یہ چھوٹے اسکریپ نہیں سپورٹ کرنی چاہیے. اگر آج کا ریٹ 127 ہے یو بی ایل کا. 2014 میں اس نے چاروں کوارٹرز میں ڈویڈنڈ دیا، 11.50 اس نے ڈویڈنڈ دیا. اگر کسی نے 80 روپے میں بائی کیا ہے، یا سپوز کسی نے 27 روپے پہ 2009 میں لیا ہے، تو 27 چھوڑ وہ تو 127 اس میں کما چکا ہوگا، اب تک لے چکا ہوگا پر شیئر. آپ چھوٹے شیئرز کو چھوڑ دیں، یو پی ایل کو آپ لے لیں. 127 پہ ہے، سارا نہ لیں تو 2000 لے لیں. آپ کے 2000 لینے سے یہ ضرور 5-7 روپے نیچے آئے گا. پھر آپ 120 پہ لے لیں 2000. پھر آپ، کیونکہ یہ لینے سے نیچے جائے گا اس کے. 2015 میں اس نے 13 روپے ڈیویڈنڈ دیا. اب 13 روپے ڈیویڈنڈ، اگر 80 روپے کی چیز آپ کو 13 روپے دے رہی ہے، ہینڈسم ڈیویڈنڈ. آپ ڈیویڈنڈ لے کے تو اس کو 5-6 سالوں میں فری کر سکتے ہیں، لیکن کیپٹل گین ٹیکس آپ 2 سال لیں گے تو آپ کو یہ فری ہو جائے گا. 2 سالوں میں آپ یو پی ایل کو فری کر لیں. پھر آپ 10,000 رکھ کے آرام سے بیٹھ کے اپنے بزنس کو ہر کوارٹر میں ڈویڈنڈ لیں. آپ کو ہر کوارٹر میں کمیٹی کی طرف پیسے آئیں گے، آپ اپنے کاروبار میں ڈالیں یا اپنے گھر کے استعمال میں رکھیں، تاکہ آپ کو فائنینشیل سیکیورٹی ہو، آپ کو زندگی میں مشکلات کم سے کم آئیں. 2015 کے بعد 16 میں دیکھیں، اس نے 13 روپے ڈیویڈنڈ دیا، 4 کوارٹر میں دیا. اب اس سے بہتر کون سا اسکرپٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیویڈنڈ ویلیو آپ دیکھیں کہ 80 روپیز کے اوپر اگر 10% دیتا ہے وہ ڈیویڈنڈ تو 8 روپے دے گا، لیکن 13 روپے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ 15% بنتا ہے، 15% سے زیادہ بنتا ہے. تو کون سا بینک اس وقت 15% دے رہا ہے؟ آپ ڈیویڈنڈ نہ لیں، کیپٹل گین ٹیکس کے پیچھے چلے جائیں. ہر سال اگر آپ 4 لاکھ 3.5 لاکھ روپیہ اگر ایک ڈیویڈنڈ میں 4 یا 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے آپ کو ملتا ہے، تو اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو جاب پہ ہیں، آپ بے فکر ہو کے آرام سے بائی کر کے تسلی سے بیٹھے ہیں. آپ ایک فکس ہو کے ڈے ٹریڈ کے لیے کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں، نظر بھی کمزور کرتے ہیں، اپنی انرجیز بھی خرچ کرتے ہیں، جانا آنا بھی کرتے ہیں. اس کی بجائے ایک چیز لے لیں، آرام سے بیٹھے تسلی سے بیٹھے، شام کو اس کا ریٹ دیکھ لیا، جب وہ آپ کے مطلب کے ریٹ پہ آ جائے پھر آپ اٹینشن ہو جائیں، آپ ٹائم دیں. 2017 میں بھی اس نے 13 روپے ڈیویڈنڈ دیا، 4 کوارٹرز میں دیا. آپ اس کی ہسٹری جا کے دیکھ لیں. اگر میری کوئی بات غلط ہو میں انشاءاللہ حاضر ہوں، میں ذمہ دار ہوں. 2018 میں آپ دیکھیں اس نے 12 روپیز ڈیویڈنڈ دیا، 4 کوارٹرز میں دیا. آپ کو ہر کوارٹر کے بعد اس کی انکریز نظر آئے گی، ہر کوارٹر میں اس کی ڈیکریز نیچے آتی نظر آئے گی. اب ڈیویڈنڈ لینے کے بعد جب وہ 3 روپے ڈیویڈنڈ دیتا ہے تو آپ وہ جب اسی وقت ڈیویڈنڈ ایکس ہونے کے بعد اس کو تھوڑا بہت سیل کر لیں، کیپٹل گین بھی لیں. کیونکہ اگر وہ 140 پہ ایکس ہوتا ہے تو آپ 130-32 پہ جتنے پہ بھی آپ کو نظر آئے آپ 1000-2000 بیچ دیں. آپ کے بیچنے سے وہ پھر دوبارہ اوپر آئے گا، تھوڑا سا اوپر آتا ہے 2-3-5 روپے، پھر 2000 بیچ دیں. آپ کو ضرور یہ 10-12-15 روپے ڈیویڈنڈ کے علاوہ بھی دے جائے گا. اگر آپ ہر وقت کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ آنکھیں سجا کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ کر کے دیکھ لیں. 2019 میں اس نے 12 روپے ڈیویڈنڈ دیا، 4 کوارٹرز میں دیا. لیکن 2020 میں شاید یا آپ میں سے کوئی اگر پروفٹ اینڈ لاس کی جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھنا پسند کرے گا تو 2020 میں اس کی پروفٹ اینڈ لاس کی سٹیٹمنٹ 2 کوارٹرز میں اچھی نہیں تھی.
यानी कि प्रॉफिट कम था, प्रॉफिट पर शेयर कम था। तो इसने पहले क्वार्टर में 2.5 रुपये दिए, दूसरे तीसरे क्वार्टर में से कुछ नहीं दिया। लोग जो कमज़ोर या थोड़े दिल के होते हैं वो डिविडेंड ना आए तो ब्रोकर ये कहना शुरू हो जाते हैं कि भाई इस प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस अभी नहीं है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। तो जो छोटा इन्वेस्टर है वो थोड़ा बहुत निकल जाता है, 2, 3, 5 हज़ार वाला, उसका बेनिफिट लेता है बड़ा सेठ। बड़ा सेठ के पास जो टोटल इन्वेंट्री है वो बढ़ जाती है। फिर इसने फोर्थ क्वार्टर में 9.5 रुपये दिए। अब आपको मुझे बताएं कि बैंकिंग में कौन सा स्क्रिप्ट आपको 9.5 रुपये क्वार्टर में देगा। 9.5 रुपये और 2.5 रुपये 12 रुपये बनते हैं। इसने अपना जो एक एवरेज थी 12 रुपये डिविडेंड वो उसने पूरी कर दी, चौथे क्वार्टर में पूरी कर दी। आप इसको यूबीएल को मेरी तरफ से खुद जांचें, खुद देखें, फिगर आउट करें। अगर मेरी कोई बात में कमी पेशी है तो मुझे हेल्प आउट करें। मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। जो लोग कहते हैं कि जी बैंक क्योंकि प्रॉफिट सूद पे काम करते हैं, अब इसको ऐसे मत सोचें। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें शरई लॉज लागू हैं और तमाम बैंक शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं। मुदारबा एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है। ये जितने इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे जो काम कर रहे हैं वो मुदारबा के बेसिस पे काम कर रहे हैं। मुदारबा क्या है? एक पार्टी सर्विसेज देती है और एक पार्टी उसको पे करती है। आपको घर पे पैसे रखने मुश्किल हैं आज के दौर में तो आप बैंक में रखते हैं। जब जरूरत पड़े आपको एटीएम कार्ड होगा, आप एटीएम से पैसे निकलवा लेंगे। तो वो सर्विसेज देते हैं, आपको उनको पे करना पड़ता है। आप लोन ना लें, आप इंटरेस्ट ना लें, आप करंट अकाउंट खोल लें। तो यूनाइटेड बैंक मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बाकी राहे नाम अल्लाह का, जो आपकी मेरी बात कोई अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और मुझे फीडबैक भी दें, इनपुट दें। मुझे आपकी तरफ से इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं, मैं इंडिविजुअली भी जवाब दूंगा और हर वीडियो के शुरू में भी इंशाल्लाह उन क्वेरीज का जवाब साथ का साथ देता जाऊंगा ताकि बाकी पब्लिक को भी मालूमात शेयर होती जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।